قوت ایمانی سے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت بلند تر صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیت کو موضوع قرار دیا ہے، اللہ اپنی لاریب کتاب میں واضح اعلان کر رہا ہے، ہم نے حضرت انسان کو والدین سے نیکی کا حکم دیا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں جناب قبلہ صاحب کا کہ انہوں نے خدمت کا یہ شرف بخشا۔ بس مختصر جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، آیت تو مختصر ہے لیکن پیغام بڑا جامع ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں دیکھنا جی ہے اللہ جن والدین کی فرما برداری، جن کی نیکی کا حکم دے رہا ہے، وارثان قرآن نے ان والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن ملا ہمیں نبی کے صدقے میں، جس زبان وحی سے نبی نے دیا قرآن، اسی زبان وحی سے فرمایا النظر الی وجہ الوالدی عبادہ، اے میری امت، اے کلمہ گو، یاد رکھو میں مصطفیٰ بتا رہا ہوں، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی یہ عبادت اللہ نے کہہ دیا، ہم نے تو سن لیا، لیکن کتنی عبادت ہے، کس زبان سے نکل رہا ہے، ذرا اس کے لیے نبی کے دروازے پہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں والدین کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے، ذرا سمجھا دیجئے
تو نبی نے زبان وحی سے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، دیکھو جس زبان سے میں کہہ رہا ہوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اسی زبان سے کہہ رہا ہوں والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ ذرا کچھ اور مشکل حل کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں قرآن کو دیکھنا عبادت، والدین کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا النظر الی الکعبہ عبادہ، اے مسلمانوں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جہاں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے وہاں والدین کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا آگے بڑھیے، یا رسول اللہ کچھ اور سمجھائے۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی قرآن کے دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، اب ایک اور ہستی ہے جو وارث کعبہ بھی ہے، وارث قرآن بھی ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا علی، تو علی کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا نبی نے بتا دیا جہاں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وارث کعبہ، وارث قرآن کو دیکھنا عبادت، وہاں پر والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ یا رسول اللہ آخر اتنے سٹیپ آپ نے بیان کیوں کیے؟ گویا نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کوئی صرف کعبے کو دیکھنے میں عبادت نہ سمجھے، کوئی صرف قرآن کے دیکھنے کو عبادت نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے ہم تو کعبہ جا نہیں سکتے، ہم تو عبادت سے محروم ہو گئے، ہم تو کعبہ جا نہیں سکتے، ہم تو محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کعبہ نہیں جا سکتے، گھر میں قرآن دیکھ لو، وہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح والدین کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، تم اپنے والدین کے چہرے پہ محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں زبان وحی سے کہہ رہا ہوں جیسے علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت، ویسے کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ صلی اللہ بھئی علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت۔ اب دنیا کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے۔ آج دنیا ذرا ہم پہ یہ اعتراض بھی کرتی ہے کہ آپ آل اور اصحاب میں بڑا فرق کرتے ہیں، آل اور اصحاب میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کیوں فرق کریں، ہماری کیا مجال ہے آل میں اور اصحاب میں فرق کریں؟ تم قرآن پڑھو تو قرآن فرق کرتا ہے، تم اصحاب کے دروازے پہ جاؤ تو وہ فرق کرتے ہیں، تم نبی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ فرق کرتے ہیں۔ مجھے پورے قرآن میں دکھا دو نبی نے اللہ نے قرآن میں اجر رسالت پر آل نہیں اصحاب کی محبت کو لازم قرار دیا ہو۔ تم مجھے مصطفیٰ کی زندگی میں اصحاب دکھا دو، مصطفیٰ نے آل کو نہیں اصحاب کو اپنی پشت پہ یا مہر نبوت پہ سوار کیا ہو۔ یا تم ہمیں مصطفیٰ کے کردار میں دکھا دو، تم ہمیں قرآن سے دکھا دو، تم ہمیں اصحاب سے دکھا دو۔ بے اصحاب سے کیسے؟ علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے اور پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک دن سید الانبیاء میرے ہاں تھے یا اتنے میں میرے گھر میں علی ابن ابی طالب آئے، اللہم صلی علی محمد وآلہ علی مولا آئے، نبی کی بزم میں محفل میں بیٹھے ہیں، یا تھوڑی دیر میں نبی کی تلاش میں میرے بابا بھی آ گئے۔ میرے بابا جیسے ہی آئے گھر میں تو ایک مرتبہ یہ ہوا میرے بابا آئے ہیں میرے گھر میں،
مجھے چھوڑ کر خبر ہوئی نبی کے پاس بیٹھے ہیں علی. اب میرے بابا، زوجہ رسول بھی ایسا کہتی ہے، میرے بابا آئے، سیدھا گئے رسول کی خدمت میں، سلام کرنے کے بعد نبی کے پاس بیٹھے، نبی اور علی کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے بابا بیٹھ کر نبی کی محفل میں علی کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. بیٹھے نبی کے پاس ہیں، چہرہ علی کیا دیکھ رہے ہیں. بیٹھے نبی کے پاس ہیں، گھر زوجہ رسول بی بی عائشہ کا ہے. کہتی ہے میں نے کہا کہ بابا خیر تو ہے، خیر سے آئے ہیں. میں نے کتنے سوال کیے. جب محفل برخاست ہوئی میں نے کہا بابا آج خیر تھی. میرے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا خیر سے آئے، آپ نے جواب نہ دیا. میں نے آپ کی خیریت معلوم کرتی ہوں، آپ نے جواب نہ دیا. میں جو بات کرتی ہوں آپ جواب نہیں دیتے. بس آپ کا ایک ہی عمل ہے، نبی کی محفل میں بیٹھ کے علی کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جا بنتی، اے میری بیٹی، انی سمیت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے. بیٹا نبی کی محفل میں بیٹھ کے علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہا تھا. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے. ماشاءاللہ سلامت رہے. تو اب دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، آپ آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم پہ اعتراض نہ کرو، جاؤ حضرت ابو بکر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں وہ آل اور اصحاب میں برابری کرنے والا. میں تجھے بتاتا ہوں صحابی وہ ہوتا ہے جو آل کے چہرے پہ دیکھ کے عبادت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور علی کا چہرہ دیکھنا کوئی اتنا عام عمل نہیں، اتنا تو محبوب عمل ہے کہ ملائکہ کو تمنا کرنا پڑی کہ ہم بھی علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. روایت جب معراج پر سید الانبیاء گئے جو چوتھے آسمان پہ، آپ نے دیکھا جہاں پر ملائکہ جمع ہیں ایک نور کا منبر لگا ہے اور وہاں پر نور ہی نور نکل رہا ہے. جہاں پر ملائکہ کی کثرت ہے، آگے بڑھنے لگے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آگے بڑھ کر دیکھے تو صحیح. ایک مرتبہ سید الانبیاء نے نگاہ نبوت سے دیکھا. کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، علی تو ہم پہ سبقت کر گئے، علی تو ہم پہ سبقت کر گئے. معراج پہ بلایا گیا مجھے اور مجھ سے پہلے جہاں آ گیا علی. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے ملائکہ نے یہ سنا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خدا سے یہ تمنا کی، اللہ نے ایک ملک کو علی ابن ابی طالب کی شکل میں خلق کیا ہے. جب بھی ملائکہ یہ تمنا کرتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت کریں تو آ کر اس ملک کی زیارت کرتے ہیں. یا علی. لہذا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. اور یہ ایسا چہرہ، علی کا چہرہ اتنا بابرکت ہے، اس لیے تو وجہ اللہ کا لقب کرا. اللہ اکبر، یعنی خدا کے دین کا چہرہ ہے علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھ دے محمد علی کے کمالات، علی کے فضائل، علی کی عظمت دنیا کیا مقابلہ کر سکتی ہے. روایت ہے ایک دن مسجد نبوی میں
سید الانبیاء نماز سے فارغ ہوئے. آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیچھے اصحاب بیٹھے تھے. نبی فرماتے ہیں علی آج اللہ میزبان ہے، میں نبی اور تو علی اللہ کے مہمان ہیں. ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. اب نبی کے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، نبی کے بڑے بڑے یار موجود ہیں، نبی کے بڑے بڑے رشتہ دار موجود ہیں کہ نبی آج علی کو بٹھا رہے ہیں. بے اللہ میزبان ہے، شاید ہمیں بھی کچھ کھانے کو مل جائے. روایت کہتی ہے مسجد اصحاب نبی سے بھری ہوئی ہے. یا اتنے میں آسمان سے کھجوروں کا تشت اتر رہا ہے اور کچھ برتن پانی کے جو دیکھنے والے اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے کھجور بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، برتن بھی آ رہے ہیں. نبی نے اور مولا علی نے مل کے جنت کی کھجور کھائی. کھجور کھانے کے بعد اب عادتاً انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھوتا ہے. اب نبی اور علی کھجور کھا چکے. کھجور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. نبی فرماتے یا علی، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد. کہا یا علی آج حکم خدا ہے کہ ہاتھ تو دھوئے گا، دھلوانے والا سید الانبیاء ہوگا. علی اللہم صلی علی محمد. علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ حق تو یہ بنتا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، ہاتھ میں دھلواؤں، ہاتھ آپ کے دھوئے جائیں. سید رسول فرماتے ہیں اے علی تم حق کہہ رہے ہو کہ شان یہی ہے کہ نبی کے ہاتھ علی دھلوائیں، لیکن اے علی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکم خدا ہے. اے میرا نبی آج علی کے ہاتھ دھلوا دے، دنیا والوں کو بتا دے علی کوئی عام ہستی نہیں ہے. اللہ جس کا یہ احترام کرے اپنے نبی کے ذریعے سے علی کے ہاتھ دھلوائے تو خبردار علی کے برابری نہ کرنا. روایت کہتی ہے نبی نے وہ جنت کے آئے ہوئے برتنوں کا پانی لیا، نیچے تشت رکھا، نبی پانی ڈال رہے ہیں اور علی مولا ہاتھ دھو رہے ہیں. روایت کہتی ہے علی ہاتھ تو دھو رہے ہیں لیکن تشت میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا. ایک مرتبہ نبی کے اصحاب پریشان کھڑے ہیں، حیران کھڑے ہیں. نبی پانی ڈال رہے ہیں، علی ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن پانی تشت میں نظر نہیں آ رہا. علی ان کی حیرانگی کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں یا نبی اللہ این الماء، یا رسول اللہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ زبان وحی سے فرمایا ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء. اے علی آج ملائکہ سبقت کرتے ہوئے پانی لے رہے ہیں اور تبرکاً اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں. یا علی آج ملائکہ سبقت کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں علی کے ہاتھوں کے مس شدہ پانی سے. صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. لہذا یہ ہے وہ علی کی ذات جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت اور جس کا اکرام اللہ اپنے نبی سے کرائے. گویا بتا رہا ہے یہ ہاتھ اتنا مبارک ہے، اگر اعلان کیا ولایت کا تو غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، آج ہاتھ دھلوا کر بتایا. یا جس محمد کے مسیح کے ہاتھ کے دھلے ہوئے پانی سے ملائکہ چہرہ اپنا پاک کرے، سبحان اللہ، اس محمد کے قلب کو
एक मलक पा करने नहीं आ सकता। नहीं, नारे सुभान हैदरी। या अली। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहल बैत। बार दिगर बावाज़े बुलंद सलावत सल्लल्लाहु। तो लिहाजा ये अजमत है अली इब्न अबी तालिब की। मिल के सलावत पढ़े मोहम्मद। बैठ जाए, सलावत पढ़े मोहम्मद व अहल बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लिहाजा अली का चेहरा भी इबादत है। तो ये अजमत है अली मौला की। आज दुनिया ये कहे कि आल और असहाब में बराबरी करते हैं, गोया नबी भी फर्क कर रहे हैं, असहाब को दिखा रहे हैं कि देखो आल से बराबरी न करना। अली वो है कि जिसकी ताजीम मुस्तफा कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं, हुक्म खुदा से। लिहाजा वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है, काबे को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी। इसी जुबान से फरमाया अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादा। अगर इल्म आले मोहम्मद रखने वाले आलिम के चेहरे की तरफ देखे तो ये भी इबादत है, तो उसकी तरफ देखना भी इबादत है। तो लिहाजा नबी ने अपनी जुबान वही से ये समझाया कि माँ बाप कोई मामूली रुतबा नहीं रखते कि जिनके चेहरे पे देखना इबादत है। अल्लाह अकबर, उनकी खिदमत में कितना अजर और सवाब होगा। इसलिए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैनल अंबिया वल बार दराजा। जन्नत में अंबिया और वालिदैन के खिदमत गुजार के दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा। अंबिया ऊपर वाले दर्जे में होंगे और वालिदैन के खिदमत गुजार उससे नीचे वाले में, और जो बाकी मोमिनीन हैं वो उससे भी नीचे। यानी अंबिया के बाद अगर किसी मोमिन को रुतबा अजमत का देना है तो वो उस मोमिन को जो अपने वालिदैन का खिदमत गुजार हो। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। और फिर फरमाया बैनल आक वल फराइना दरका। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं फिरऔन और वालिदैन के नाफरमान के दरमियान जहन्नुम में भी एक तबके का फर्क है। जिस तरह वालिदैन के खिदमत गुजार और अंबिया के दर्जे में एक दर्जे का फर्क है, जहन्नुम में फिरऔन और वालिदैन के नाफरमान के दरमियान भी एक तबके का फर्क है। यानी फिरऔन के इतना करीब होगा वालिदैन का नाफरमान, तो वालिदैन की एक अजमत और शान है। इसलिए सैयदुल अंबिया फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आसमान से रोज़ाना ये सदा बुलंद करता है कि खुदावंदा जो वालिदैन के फर्मा बरदार हैं उन पे रहमत फरमा। और दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है खुदावंदा जो वालिदैन को अजियत देने वाले हैं उन पे लानत फरमा। वालिदैन की एक अजमत देखिए, जहां पर वालिदैन की खिदमत करने वाले पे रहमत की दुआ करते हैं और नाफरमानी करने वाले पे लानत करते हैं। आज बहुत लोग आते हैं कि किबला हमसे बड़े गुनाह हुए, हमसे बड़ी खताएं हुई हैं, हम तौबा करना चाहते हैं, हम इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं, अब गुनाह कर करके थक चुके हैं, क्या करें हमारे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। मैं कहा करता हूं यही मुश्किल एक जवान लेकर पहुंचा था रसूलुल्लाह की खिदमत में। या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया जहां का कोई गुनाह है जो इंजाम नहीं दिया। क्या मतलब?
آپ کے درمیان کوئی کہہ دے میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو نہ کیا ہو، کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کیا ہے، الیاذ باللہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے حرام کاریاں کی ہیں، میں نے سارے گناہ کیے ہیں. حالانکہ گناہ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کے بارے میں اعتراف نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے بارے میں معافی مانگنا چاہیے. حتیٰ کہ اپنے دوستوں سے بھی معصوم نے منع کیا ہے اپنے دوستوں کے سامنے بھی گناہ شیئر نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نے جوانی گناہوں میں برباد کی ہے. اللہ جب ستار العیوب ہے، ہم کیوں اپنے عیبوں کو چاک کریں؟ تو خدا کی ایک نظر کرم کے صدقے جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی تو اہل بیت چاہتے ہیں کہ اپنا گناہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرو. ہو سکتا ہے کل تم سدھر جاؤ، وہی تمہارے سدھرے ہوئے وقت میں تمہارے گناہ یاد دلا کے لوگوں میں تمہیں ذلیل و رسوا کریں. اللہ اکبر. یہ تعلیم پاک ہستیوں نے ہمیں دی ہے، کسی اور دروازے سے یہ تعلیم نہیں ملتی. خوش نصیب ہے جنہوں نے زندگی کی ہر مشکل کا حل اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد مولا محمد. یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی دنیا کا ایسا گناہ نہیں ہے میں نے جو انجام نہ دیا ہو. اچھا اب کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے ان تمام بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ. اب نبی جانتے ہیں یہ کون ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اوباش قسم کا بد کردار بے دین قسم کا جوان ہے، لیکن گناہ کر کر کے تھک چکا ہے. اب آیا ہے توبہ کرنے. یا رسول اللہ اب سدھارنا چاہتا ہوں، اب چاہتا ہوں کوئی ایسا عمل بتائیں میرے تمام بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. نبی نے یہ نہیں کہا تو 1 ماہ روزے رکھ، نبی نے یہ نہیں کہا تو لمبی نمازیں ادا کر. سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جا اپنے والد کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے. اللہ صلی علی محمد. یہ باپ کی عظمت ہے، باپ کو معمولی نہ سمجھیں. اس لیے احادیث میں ملتا ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لیکن ماں کی عظمت اس سے بھی بلند ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ اپنے باپ کی خدمت کر. جب یہ نبی کی بازم سے اٹھ کے جانے لگا نا، سید الانبیاء نے اپنی محفل میں بیٹھے اصحاب سے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تو یہ باپ کی خدمت کی نسبت نیکیوں میں زیادہ اجر پاتا. اللہ اکبر. یہ ہے ماں، ماں کی یہ شان ہے، ماں کی یہ عظمت ہے. تو ماں معمولی ہستی نہیں ہے. اس لیے صاحب تحفۃ الواعظین نے، ہمارے بہت عالم بعمل بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک گھر میں ایک بڑھیا تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا اور کوئی نہیں تھا. آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، جاؤ میرے لیے پانی لے کر. بیٹے نے دیکھا پرانا زمانہ ہے، مشکیزہ خالی ہے، گھر میں مٹکا بھی خالی ہے. کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ماں کو کہ اماں پانی نہیں ہے، صبح جا کے لے آؤں گا، اور لے کے بھی آنا دور سے ہے، کنویں سے لے کر آنا پڑے گا. لہذا اب ماں کو نہ نہیں کرتا. ماں کا فرما بردار اتنا تھا، رات کو نیند سے اٹھا، ماں نے پانی مانگا، پانی نہیں تھا، مشکیزہ اٹھایا اور گھر سے نکلا دور کنویں سے پانی لینے کے. جب یہ گھر سے باہر نکلا تو علاقے میں جو ایک چور تھا اس نے دیکھا اس کی تو اس گھر میں صرف بوڑھی ماں رہتی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں تو کیوں نہ اس گھر کا صفایا کر دوں، اس گھر سے مال و اسباب لوٹ لوں.
کنواں تو دور ہے، پانی لینے جا رہا ہے، نہ جانے یہ کب آئے گا، اتنی دیر میں سارا سامان لوٹ مار کر لوں گا۔ اب وہ نوجوان ادھر گیا، چور گھر میں داخل ہوا، 2 کمرے تھے، ایک کمرے کا صفایا کر کے گھر سے باہر رکھا، دوسرے کمرے میں جس میں بڑھیا تھی وہاں سے بھی سامان رکھا، صحن میں سارا سامان صحن میں رکھ دیا۔ اب جب سارا سامان جمع ہو گیا تو سامان کو اٹھانے کے لیے، غریب پرانا زمانہ، مختصر اتنا سامان تھا کہ اب دونوں ہاتھوں سے اس سامان مختصر جو تھا اس گھر میں اٹھانے کے قابل تھا، اس کو اٹھا کے دروازے کی طرف جب چلنے لگا، حکم خدا سے دروازہ دیوار میں بدل گیا۔ اللہ صلی علی محمد، دروازہ دیوار میں بدل گیا۔ حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے؟ سامان رکھ دیا، جو سامان رکھا وہ دروازہ سامنے واضح نظر آنے لگا۔ اب کہتے شاید میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا، پھر سامان اٹھایا، آگے بڑھنے لگا، پھر دروازہ ختم ہو گیا اور دیوار ہے، بڑا دروازہ تو اس طرف تھا، لیکن قریب گیا تو دروازہ نہیں ہے بلکہ وہاں دیوار ہے جیسے اور دیوار ہے، اور عجیب منظر ایسا ہے، گھر میں نکلنے کا دروازہ ہے ہی نہیں۔ عجیب منظر ہے، گھر سے نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں۔ حیران ہے، دروازے سے آیا ہوں، دروازہ نظر بھی آتا ہے اور دروازہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے سامان رکھا، ایک مرتبہ پھر دروازہ نظر آنے لگا۔ اب ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، یہ کوئی ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ سامان اٹھاتا ہوں تو دروازہ دیوار بن جاتا ہے، سامان رکھتا ہوں دروازہ نظر آتا ہے۔ کسی فکر میں بیٹھا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے غشی آئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، یا خدا کی طرف سے یہ پیغام ملا، اے شخص تو اس گھر سے چوری کرنے آیا ہے، تو اس جوان کے مال کو لوٹنے آیا ہے، تو اس کے مال کو نقصان پہنچانے آیا ہے، جو اپنی ماں کا فرما بردار ہے، جو اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ حکم خدا کی طرف سے پیغام ملا، جو ماں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہو، میں اللہ خود اس کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی۔ اب یہ اس نے سنا، آنکھیں کھولی، اتنے میں وہ نوجوان پانی کا مشکیزہ لے کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے دیکھا ایک مرتبہ وہ بھی حیران، میرے گھر میں اجنبی بیٹھا ہے، سامان لے کر بیٹھا ہے، جا بھی نہیں رہا۔ کہا خیر سے، کہا کہ تجھے مبارک ہو، میں آیا تھا تیرے گھر کو لوٹنے کے لیے، لیکن تیرے کردار سے آج میں ہدایت پا کے جا رہا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد، کہ تیری ماں کے ساتھ محبت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تیرے مال کی حفاظت کا انتظام یوں کیا، میں نے 3 مرتبہ سامان اٹھایا، 3 مرتبہ ناکام تھا۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کا مقام۔ اس لیے والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت گزاری کرے، اگر وفات پا جائیں تو ان کی قبروں پہ جانا چاہیے فاتحہ خوانی کے لیے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، اپنے مردوں کی قبروں پہ جا کے ان کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ جب تم ان کی زیارت کے لیے قبروں پہ جاتے ہو تو وہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں، وہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں۔ تو لہذا یعنی قبر کے مردے وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، حالت آپ کی یہ کیوں ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے مردوں کی وجہ سے،
کس کی وجہ سے؟ تمہاری مردوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ارحموا موتاکم، اپنے مرحومین پر رحم کرو۔ جب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی روحیں اپنے گھروں کی دیواروں اور چھتوں پہ آ کے فریاد کر رہی ہیں، اے صاحب خانہ ہمارے لیے کچھ بھیج دو، تمہارا کچھ جائے گا نہیں، تھوڑا دینے سے ہمارا بہت کچھ بن جائے گا۔ لہذا مرحومین ہمارے منتظر ہوتے ہیں، ان کو تحفے بھیجیں، ان کو ہدایت بھیجیں، قبرستان میں جائیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ یاد رکھیں آج آپ اپنی نسلوں اور اولادوں کو اپنے والدین کی قبروں پہ لے جائیں گے نا فاتحہ خوانی کے لیے، تو پھر کل آپ کی اولاد آپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آئے گی۔ اگر آج میرے اور آپ کے پاس اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہے، پھر یاد رکھیں کل ہماری نسلوں کے لیے بھی ہماری قبروں پہ آنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے انہیں اپنے کردار سے پاک تعلیم کا درس نہیں دیا۔ لہذا قبروں میں لے جائیں۔ ہم تو آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو آل محمد نے یہ بتا دیا کہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، مرحومین کی قبروں پہ زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اتنی عظمت ہے کہ روایت میں ہے، اور اس روایت کو علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تو جنت کی چوکٹ کا بوسہ دے دے تو خدا تیرے گناہ معاف کر دے۔ جنت کی چوکٹ کا بوسہ دے دے تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ جنت کی چوکٹ کو جا اور میں کو جا، جنت کی چوکٹ دنیا میں کہاں؟ آپ نے فرمایا جا اپنے والدین کی قدم بوسی کر۔ کہا میں تو سفر میں تھا، میرے والدین وفات پا گئے، جاؤ ان کی قبرستان میں ان کی قبروں کی پائنٹی والی طرف ان کی قبروں کا بوسہ لو، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے تم نے جنت کی چوکٹ کا بوسہ دیا ہے، جیسے تم نے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، دشمن اہل بیت لعنت محمد والے محمد بلندر اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا والدین کی قبروں کے جا کر پائٹی والی طرف بوسہ دو، خدا کے نزدیک ایسی ہے جیسے تم نے جنت کی چوکٹ کو بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ میں تو سفر میں تھا، میرے والدین فوت ہو گئے، ان کی قبروں کا مجھے علم نہیں ہے تو میں کیسے ان کا بوسہ دوں؟ نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ کی قبروں کا علم نہیں ہے تو قبرستان چلا جا، 2 خط کھینچ، ایک کی نیت کر یہ تیرے باپ کی قبر ہے، دوسرے کی نیت کر یہ تیری ماں کی قبر ہے۔ قبریں نہیں ہیں، قبروں کی شبیہ ہیں، اور اس روایت کو نقل علماء اہل سنت نے کیا ہے۔ گویا نبی ماں باپ کی قبروں کی شبیہ بنا کر بوسہ دلوانے سے گناہوں کی بخشش کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آج دنیا ہم پہ یہ کہے کہ تم شبیہ ذوالجناح کیوں بناتے ہو، تم شبیہ تابوت کیوں بناتے ہو، تو گویا معلوم ہوا نبی جب ماں باپ کی قبروں کی شبیہ بنوا سکتے ہیں، لہذا ماں باپ کی قبروں کی شبیہ 2 خط کھینچ کے چوم لو، ایسے جیسے تم نے ماں باپ کی قدم بوسی کی ہے، جنت کی چوکٹ کا بوسہ دیا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر۔ اللہم
صلی علی محمد۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے والدین کا مقام۔ روایت میں ہے کہ ایک نوجوان آخر وقت تڑپ رہا ہے، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں، یا رسول اللہ نوجوان ہے، اس کی روح نہیں پرواز ہو رہی، روح نہیں نکل رہی۔ سید الانبیاء آئے اس جوان کے سرہانے، دیکھا زبان نکلی ہوئی ہے، اعضاء مڑے ہوئے ہیں، حالت غیر ہے۔ پوچھا، کہا نماز پڑھتا تھا، روزہ، سب اعمال تھے۔ کہا اس کی ماں راضی تھی؟ کہ نہیں، ماں راضی نہیں تھی۔ بلاؤ اس کی ماں کو۔ ماں کو بلایا گیا، اس سے راضی ہو جاؤ۔ ماں نے کہا میں راضی نہیں ہوں گی، میں اس سے راضی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے اصحاب اس طرح کرو، یہاں پر لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، ہم نے اس جوان کو اس آگ میں جلانا ہے۔ ایک دفعہ ماں تھی، تڑپ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماں زندہ ہے، آپ میرے سامنے میرے لال کو جلانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی دنیا کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اگر تجھ سے ناراض رہ گئی تو جو آخرت میں اس کے لیے آگ تیار ہو رہی ہے نا، وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ماں کی یہ عظمت ہے، ماں کی یہ شرافت ہے، اور میں قربان جاؤں، دنیا کی مائیں ایک طرف، حسن و حسین کی ماں ایک طرف۔ یہ کیسی ماں تھی؟ ابھی آپ نے سنا نا روایت میں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے سے افضل کس کا چہرہ ہے؟ نبی کا چہرہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے جناب زہرا فرماتی ہیں، میں زہران میں نے دنیا سے 3 چیزیں پسند کی ہیں، ان میں سے ایک ہے بابا رسول خدا کے چہرے کی زیارت۔ اب سوال یہ ہے، جس رسول کے چہرے کی زیارت علی کی چہرے کی زیارت سے بھی افضل ہو، وہ نبی کس چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتا ہے؟ وہ کس چہرے کو دیکھنا؟ زوج رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں، میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ جب بھی بی بی زہرا میرے گھر میں آتی تھی نا، بڑے اہتمام سے دوڑے دوڑے دروازے کی طرف جاتے تھے۔ تو میں نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی بھی صحابی آتا ہے، میرا بابا آتا ہے، اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب آپ کی لقت جگر زہرا آتی ہے، دوڑے دوڑے آپ دروازے پہ جاتے ہیں، بڑا اہتمام استقبال کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہو میری زوجہ، میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا، جب فاطمہ زہرا میرے پاس آنے لگتی ہے، ادھر سے رحمان ایک ملک کو بھیجتا ہے، اے میرا حبیب اٹھ، میری کنیز زہرا تیری دہلیز پہ آ رہی ہے، جا اس کا استقبال کر۔ اللہ صلی علی محمد۔ زوج رسول کہتی ہیں، جب جناب زہرا کے لیے رسول دروازہ کھولتے تو کیا کرتے؟ بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، بی بی کی پیشانی کا بوسہ دیتے، اور پھر کیا کرتے؟ صرف بوسہ نہ دیتے، بلکہ روایت کہتی ہے رسول اللہ جہاں بیٹھے ہوتے وہاں فاطمہ زہرا کو بٹھاتے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، روایت کہتی ہے جب رسول جناب سیدہ کو اپنی جگہ بٹھاتے، نبی تعظیم زہرا کے لیے کھڑے رہتے۔ اب یہ جملہ تو آپ نے سن لیا ہے، ذرا اسی میں فکر کیجئے، نبی کون ہے؟ نبی ہے سید الانبیاء۔ جب نبی